أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاری، حدیث نمبر 6138. معزز ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے سلسلہ مختصر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی کڑی حدیث نمبر 5 لے کر حاضر ہوا. آئیے سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ سن لیں جو میں نے حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا خاموش ہو جائے. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 6138 ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم ایک بہترین عمدہ عادت اور خصلت کو اپنائیں جو ایک مومنانہ صفت ہے، ایک مومنانہ خوبی ہے، اور وہ یہ کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بات کرنی ہے تو خیر کی بات کرو ورنہ خاموش ہو جاؤ. خیر کی بات سے مراد اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کریں، اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنی زبان سے بیان کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کریں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زبان سے بیان کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اپنی زبان سے انجام دیں. یہ تمام خیر ہیں، اور شر اپنی زبان سے چغلی کرنا، اپنی زبان سے غیبت کرنا، اپنی زبان سے جھوٹ بولنا، لعن طعن کرنا، گالی گلوچ کرنا، کسی کی بے عزتی میں زبان کھولنا، یہ تمام چیزیں شر ہیں. تو ہمیں خیر کی باتوں میں اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے، شر کی استعمال سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کیا فرمایا؟ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی، وہ کامیاب ہو گیا. تو میری اور آپ کی کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم اس مومنانہ کردار کو، اس مومنانہ صفت اور خوبی کو اپنا لیں جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جب بھی بات کرنی ہے تو خیر کی بات کرو ورنہ خاموش رہ جاؤ. امام نووی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی جب بھی گفتگو کرے، جب بھی بات کرنے کا ارادہ کرے، سوچے، غور و فکر کرے کہ آیا اس بات کے کرنے میں ثواب ہے، واجب ہے، مستحب ہے. اگر ثواب ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اس میں خیر ہے اس کے لیے تو کہہ دے، اور اگر اس میں شر ہے، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے تو خاموش رہ جائے، کیونکہ کبھی کبھار مباح باتیں بھی انسان کو مکروہ اور حرام کاموں کی طرف، حرام باتوں کی طرف لے جاتے ہیں.
تو معزز سامعین، اس حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم اپنی گفتگو میں اپنی زبان پر قابو رکھیں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ آج ہم بہت ساری چیزوں پر قابو پاتے ہیں، اگر کسی چیز پر ہمارا قابو نہیں ہے تو ہماری اپنی زبان پر ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، اس کے کیا فائدے، کیا نقصانات، ہم اس بارے میں نہیں سوچتے۔ کبھی کبھار انسان کہنے کے بعد پچھتاتا ہے، کہنے کے بعد پچھتانے کا کیا فائدہ۔ تو الغرض ہماری بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں، کبھی ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی کام کرنے والے اپنے کلیگز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری بیٹھک، ہماری مجلسوں کا اکثر وقت فضولیات، بیکار، لا یعنی باتوں کے کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ اور فضول، لا یعنی، بیکار باتوں کے متعلق ہمارے پاس ٹاپکس کی کمی نہیں ہے۔ کبھی کرکٹ اور کرکٹرز کو بنیاد بنا کر کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی جو ہے موبائل گیمز اور گیم سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی ہمارا فلم اور فلمی اداکاروں سے متعلق باتیں کرتے ہوئے ہمارا وقت گزر جاتا ہے، کبھی کسی اور کسی ٹاپک پر، یعنی اکثر ہمارے اوقات مجلسوں میں فضول اور بیکار لا یعنی باتوں پر گزر جاتے ہیں، جبکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے تھا کہ ہماری مجلس کا اکثر وقت، زیادہ تر وقت خیر کی باتوں میں گزرتا۔ کوئی ہماری مجلس میں ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہے، تو اسے شرک کیا ہے، شرک کی کیا برائی ہے، شرک کا کیا انجام ہے، سمجھائیں اپنی زبان سے، توحید اسے سمجھائیں، توحید کے کیا فائدے ہیں، توحید کا کیا انجام اسے ملنے والا ہے، اس بات کی تعلیم دے۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہے، اسے سنتوں سے محبت کرنے کی تعلیم دے، سنتوں کو اپنانے کی تعلیم دے، سنتوں کو اپنانے کے فائدے بیان کریں۔ کوئی بدعت میں مبتلا ہے تو بدعت کا انجام، اس کی برائی بتائیں۔ کوئی نمازوں میں سستی کرنے والا ہے، نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے، نمازوں کو ترک کرنے والا ہے، تو اسے نمازوں کو ترک کرنے کا انجام بتائیں، ضائع اور برباد اور سستی کرنے کا انجام بتائیں، نماز کی فضیلت بیان کریں، باجماعت نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ کوئی بد اخلاقیوں میں مبتلا ہے تو بد اخلاقیوں سے متعلق اسے آگاہ کریں، اچھے اخلاق کی اسے تعلیم دیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نشہ آور چیزوں کا عادی ہے، نشہ آور چیزوں کے نقصانات سے متنبہ کریں، آگاہ کریں، اس کے انجام کو بتائیں۔ الغرض کوئی نہ کوئی خیر کی بات اپنی مجلس میں کیا کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ یاد رکھیں، آپ اگر اپنی مجلس میں، چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، چاہے اپنے کلیگ کے ساتھ ہو، اگر آپ انہیں خیر کی تعلیم دیتے ہیں، بڑی ہی بہترین بشارت ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود، اللہ کے فرشتے، آسمان اور زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کی گہرائی میں دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے جب بھی اپنی زبان کو کھولیں، سوچیں، سمجھیں، تول مول کر گفتگو کریں، خیر پر مشتمل گفتگو کریں، شر پر مشتمل باتیں نہ کریں، اور اگر بات کرنی ہے تو خیر کی بات کریں، ورنہ خاموش رہ جائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اور بہترین تعلیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں اور آپ کو اس مومنانہ صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، اپنی گفتگو کی حفاظت کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔